الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ آج کی نماز تراویح میں 28واں پارہ مکمل پڑھا گیا۔ یہ پارہ 9 سورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ مجادلہ، سورہ حشر، ممتحنہ، صف، جمعہ، منافقون، تغابن، طلاق اور تحریم، یہ 9 صورتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس تلاوت کو سننے اور سنانے کو قبول فرمائے اور خطاؤں کو، لغزشوں کو اللہ معاف فرمائے، آمین۔ پارہ کا آغاز ہوتا ہے، اس سورہ کا جو نام ہے، پہلی سورت 28ویں پارہ میں اس سورہ کا نام ہے سورہ مجادلہ، اور مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے آپس میں لڑنا، جھگڑنا، جدال۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جنگ و جدال، اسی جدال سے ہے مجادلہ۔ مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے آپس میں لڑنا، یعنی لڑنے والی صورت، آپس میں لڑنے والی صورت۔ تو آپس میں لڑنے والی صورت کا معنی کیا ہے؟ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ ایک خاتون جس کا نام تھا خولہ بنت مالک بن ثعلبہ، خولہ یہ مختصر نام، اور اس کا جو شوہر تھا اوس بن صامت، صحابی ہے اور خاتون ہے، صحابیہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رواج آ رہا تھا زہار کا رواج تھا۔ عربی لوگ کہتے تھے انت علیہ کظہر امی، انت علیہ کظہر امی، مطلب تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اور یہ جملہ زمانہ جاہلیت میں طلاق تصور کیا جاتا تھا۔ اب میاں بیوی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو اتفاق سے اوس بن صامت نے ایسا ہی کیا اور کہا خولہ بنت مالک سے کہ انت علیہ کظہر امی۔ اب زمانہ جاہلیت میں طلاق کا مسئلہ تھا، اب ظاہر سی بات ہے عدالت نبوی میں آئی۔ عمر دراز عورت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، میرے شوہر اوس بن صامت نے مجھ سے زہار کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ تمہاری تو طلاق ہو گئی ہے، تو وہ لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کر رہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اوس بن صامت نے مجھے طلاق دیا، اب مجھ سے کون شادی کرے گا، میں کہاں جاؤں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے ہی حجرے میں وہ خاتون آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کر رہی تھی، جھگڑ رہی تھی۔ جو بلند آواز سے بات کرتی تھی وہ مجھ تک پہنچتی تھی، ایک حجرہ ہے مجھ تک پہنچتی تھی، اور جو آہستہ آہستہ کہتی تھی مجھ تک وہ بات نہیں پہنچتی تھی۔ لیکن میرا اللہ کتنا سننے والا ہے، سمیع۔ دیکھیے اس آیت کے اختتام پر ہے کہ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا سننے والا ہے کہ ایک حجرے کے اندر رہ کر کے خولہ نبی سے بحث و مباحثہ کر رہی ہے، تو بعض باتیں مجھے سنائی دے رہی ہے جو بلند آواز سے کر رہی ہے، اور بعض باتیں سنائی نہیں دے رہی۔ لیکن ہمارا پروردگار کتنا سننے والا ہے کہ خولہ کی بات کو اللہ نے سن لیا اور آسمان سے آیت نازل کر دی۔ آیت وہی ہے
اللہ رب العالمین نے کہا کہ قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لیا، قول التی، اس خاتون کی بات، تجادلک فی زوجہا، اے نبی جو خاتون اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے مجادلہ کر رہی تھی، جھگڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے ظاہر کر دیا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو زہار کرتا ہے یہ کہہ دیتا ہے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، یہ کہنے سے زہار نہیں ہوتا، وہ ماں نہیں بن جاتی، بلکہ ماں تو وہ ہے جس نے اسے جنا ہے، بیوی کیسے ماں ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر کے بتا دیا کہ اب جو زہار کرتے ہیں اس کے لیے کفارہ ہے، وہ کفارہ ادا کر دیں۔ تو اللہ رب العالمین کی جو صفت سمیع کی ہے اس آیت سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، جو مدینہ کے لوگ تھے، مدینہ کے جو لوگ تھے وہ بڑے ہی رحم دل لوگ تھے، بڑے مددگار تھے، اسی لیے ان کا نام، ان کا لقب کیا ہے؟ انصار، انصار مدینہ۔ انصار کا معنی مددگار، مدد کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ کے اندر ان کی مدد کا نقشہ کو بڑے ہی اچھے انداز سے کھینچا ہے، اور وہ آیت ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ پہلے ترجمہ سنیے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور جن لوگوں نے الدار سے مراد مدینہ، مدینہ کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے الدار، دار یعنی مدینہ کو اپنا گھر بنا لیا، اور اسی طریقے سے ایمان بھی پہلے لائے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ لوگ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو کچھ وہ لوگ دیتے ہیں اپنے سینے میں تنگی محسوس نہیں کرتے، ویؤثرون علی انفسہم، اور وہ لوگ اپنے پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ وہ خود فاتح کشی کی زندگی گزارے، ومن یوق شح نفسہ، اور جسے بخل سے بچا لیا جائے، فاولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی مدینہ کے انصار کے شان میں۔ کس طریقے سے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اسی آیت کی شان نزول میں تفسیر، کتاب التفسیر کے اندر ایک صحابی رسول آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بھوکے ہیں، کھانا نہیں ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ کھانا ہے نہیں، ہمیں اور آپ کو نصیحت لینی ہے، آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں اور صحابہ کیا کرتے تھے، دونوں کو ملائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھانا طلب کرتے ہیں، اس سے کیا مطلب پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو کھانا طلب کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، آپ نے اپنے ازواج مطہرات کی طرف خبر بھیجا کہ گھر میں کچھ کھانے کا ہے کیا۔ تمام ازواج کی طرف سے، تمام بیویوں کی طرف سے ایک ہی جواب آیا، اللہ کے رسول ہمارے گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے، سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ایسا شخص ہے جو اس مہمان کی میزبانی کرے گا، اللہ رب العالمین اس پر رحم فرمائے گا۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا میزبان بنوں گا، یہ میرا مہمان ہے۔ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ بیوی کو فون کر کے پوچھتے گھر میں کیا بنا ہے، کچھ بریانی ہے یا نہیں، گوشت رکھے ہوئے یا فریز میں نہیں، ایسا نہیں تھا۔ براہ راست اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں۔ بعض راوی حدیث کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ خود حدیث کو بیان کر رہے تو اپنا نام نہیں لیا بلکہ وہ ابو ہریرہ ہی تھے،
جو بھوکا آدمی تھے وہ ابو ہریرہ تھے. بہرحال وہ جاتے ہیں اپنے گھر میں اور پوچھتے ہیں ہاں گھر میں کچھ کھانے کا سامان ہے؟ کہا کہ نہیں کچھ کھانے کا سامان تو نہیں ہے، ہاں روٹی کے چند ٹکڑے ہیں جو بچوں کے لیے. کہا کہ بچوں کو سلا دو، بہلا پھسلا کر سلا دو. بیوی بھی فرما بردار ہوتی تھی، سلا دیتی. سلانے کے بعد کہتی وہ ان کا شوہر کہتا ہے کہ جب تم کھانا لے کر آنا تو چراغ کو بجھا دینا. لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، چراغ کو بجھا دینا تاکہ مہمان یہ سوچے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. وہ بیوی اسی طرح کرتی ہے، کھانا لا کر کے پیش کرتی ہے اور چراغ کو بجھا دیتی ہے. اب وہ مہمان کھانا کھا لیتے ہیں، چونکہ ایک ہی آدمی کا کھانا تھا، کھا لیتے ہیں، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. وہ صحابی رسول صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے یہ آیت نازل کر دیتا ہے کہ اے فلاں صحابی اور صحابیہ انصار، تم لوگوں نے جو رات میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے آسمان سے تمہاری شان میں آیت نازل کی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. پورے گھر والے بھوکے، مہمان نوازی میں کمی نہیں. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پہلے کھانا ہونا چاہیے. آج ہمارا یہ حال ہے. اجتماع میں بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ مقامی حضرات سے گزارش ہے کہ جو مہمان آئے ہیں پہلے ان کو کھلا دیں، بعد میں ہم کھائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ویسا نہیں کرتے. پہلے ہم خود کھائیں گے، اپنا پیٹ بھریں گے، بعد والے بعد میں کھائیں گے. یہ صحابہ اور ہمارے درمیان فرق ہے. صحابہ اکرام دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اپنے لیے نہیں. اپنے لیے جینا یہ تو غیروں کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے. یہ ان کا کام ہے جو جانور ہے، جو اسلام کو وہ تصور نہیں کرتے، جانتے نہیں وہ میرا پیٹ ہے، اس کو مار کر کے کیا کرتے وہ اپنا پیٹ بھرتے. ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے. صحابہ اکرام ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت دکھانے کا ذریعہ. اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو انتخاب کیا نبی کے بعد تو وہ صحابہ اکرام کی جان. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے جو طریقے ہیں اس کو ہم کیا کریں؟ اپنے دل کے اندر بیٹھائیں اور عملی جامہ پہنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان مقام صحابہ کو بیان کیا ہے. دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. سورۃ الحشر کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر کرنے کی بھی تلقین کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھو کہ تم نے آئندہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، یقیناً اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں صاف لفظوں میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آئندہ کل یعنی قیامت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے. آج ہم دنیا میں رہنے کے لیے بہت کچھ تیاری کرتے ہیں. ایک معمولی اگر ہمارے گھر میں فنکشن ہو، کوئی تقریب ہو تو ہم اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں اور سب کچھ تیاری کرتے ہیں. کئی دنوں سے، مہینوں سے تیاری کرتے ہیں. اگر شادی بیاہ ہو تو سالوں سے تیاری شروع ہو جاتی ہے تاکہ اس دن ہمیں کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، کوئی کچھ ہمیں کہہ نہ سکے، کوئی پریشانی نہ ہو. یہ ہم دنیا میں 1-2 گھنٹے کی تقریب کے لیے یہ ہم کرتے ہیں. اور قیامت کا دن جو اتنا لمبا دن ہوگا جس کا ہمیں اور آپ کو کوئی معلوم نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس دن کی تیاری کرو. اس دن کی تیاری کیے ہو یا نہیں اس پر غور و فکر کرو. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جس طریقے سے اپنی تقریب کے لیے، معمولی سی معمولی تقریب کے لیے ہم جس طریقے سے تیاری کرتے ہیں 1-2 گھنٹہ کی تیاری، تو وہ دن تو کتنا بڑا ہوگا، وہ ہزاروں برس کا دن ہوگا جس میں
اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا جس دن سورج ہمارے سر کے اوپر ہوگا، جس دن انسان اپنے پسینے سے سرابور اور انسان اپنے پسینوں سے تیر رہا ہوگا، اس دن کے بارے میں ہم نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں محاسبہ نفس کا حکم دیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، اور کہا کہ اس دن کے لیے تیاری کر لو۔ قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یہ قرآن جو ذریعہ ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے، لرأیتہ، تو اے نبی آپ دیکھتے اس پہاڑ کو، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ پہاڑ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے رضا رضا ہو جاتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ لوگ اس پر غور و فکر کریں۔ اس پہاڑ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ پہاڑ ایک مضبوط مخلوق ہے، اور اتنی مضبوط مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ زمین جس پر تم رہتے ہو، یہ پہاڑ اگر نہیں ہوتے تو زمین بھی نہیں رہتی۔ اس زمین کو اللہ رب العالمین نے زمین پر پہاڑوں کو گاڑا ہے، اور جہاں پر تکبر کی مثال اللہ رب العالمین نے بیان کی، وہاں اس بات کو بھی واضح کیا کہ تم پہاڑ کی بلندی کو چھو نہیں سکتے تو پھر تم تکبر کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے کہا کہ اتنی بڑی مخلوق پر اگر اس قرآن کو اتارا جاتا تو وہ اللہ کے ڈر سے رضا رضا ہو جاتا۔ لیکن مسلمان انسان آج اس قرآن کی آیتوں کو سن کر، ہمارے دل کے اندر قرآن کی آیتوں کا ترجمہ سن کر، اس کی تفسیر سن کر، اس کا خلاصہ سن کر، کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے؟ کیا ہمارے دل کبھی کانپتا ہے؟ کیا ہمارے آنکھ سے کبھی آنسو جاری ہوتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، گزشتہ درس میں نے بتایا تھا کہ قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ پر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا ہے، احمد، اور اس احمد کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں کی ہے۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ نبی کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا تھا، جو قرآن کے اندر 4 جگہوں پر آیا ہے، اور آپ کی والدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا، جو قرآن مقدس میں ایک جگہ پر آیا ہے، اور وہ ہے سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس شہر مکہ میں ایک ایسے نبی کو تو بھیج جو لوگوں کو پاکیزگی کی تعلیم دے، کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے۔ اور یہاں پر وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ، اور میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو یہ خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام کی اور دعا ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں دیکھیں سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین، سورہ منافقون کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے اولاد، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو ایسا کرتا ہے وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو سورہ تغابن کے اندر، سورہ تغابن کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ نے کہا
فَاحْذَرُوهُمْ، تم ان سے بچو۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ تمہاری بعض اولاد اور بعض بیویاں تمہارے کیا ہیں؟ دشمن ہیں، تم ان سے بچو۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اس کے بارے میں تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کیوں نازل کی؟ تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں، کیوں کہا؟ دراصل اس وجہ سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہجرت کر کے مدینہ جائیں تو بہت سارے لوگ چلے گئے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کی بیویاں اور بچے ان کو جانے سے روکتے، آپ نہیں جا سکتے۔ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں آتا ہے، علامہ احسان الہی الظہیر اپنی کتاب خطبات الظہیر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک ایسے صحابی جن کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، یہ بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، لیکن ان کے گھر والے، ان کے جو سسرال والے ہیں وہ مشرک ہیں، وہ اسلام قبول نہیں کیا، لہٰذا اس کی بیوی آڑے آ جاتی ہے، اس کے اولاد آڑے، یعنی اس کے جو سسرال ہے سب کے سب آڑے آ جاتے ہیں، صرف اس کے پاس ایک سواری بچتی ہے، یعنی وہ تو مالدار شخص تھے تو انہوں نے سب کچھ بیچ لیا اور تھیلے میں اپنے پیسوں کو، کرنسی کو لے کر کے اونٹ پر سوار ہو کر کے، سواری پر سوار ہو کر کے، اپنا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کو بھی لے کر کے وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تو پورے گھر والے آ جاتے ہیں، گھر والے آ جانے کے بعد اس کے پیسے کو بھی چھین لیا جاتا ہے، اس کے سواری کو بھی چھین لیا جاتا ہے، اس کا جو بچہ گود میں تھا اس کو بھی چھین لیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے اسے کہا جاتا کہ عبد الرحمن ابن عوف اگر تم مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتے ہو تو یہ سب قربان کرنا پڑے گا، ورنہ تم یہاں پر رہو، اسلام کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں، میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر جو تھیلے ہیں جس میں تمہارے پیسے، کرنسی، اور دے دو، دے دیا جاتا ہے، یہ سواری بھی تمہاری نہیں ہے، دے دو۔ پھر آخر میں بچہ اس کا گود میں ہوتا ہے، معصوم سا بچہ، اور بچے کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں لوگ کہ بچے کو بھی دے دو۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سوچا کہ یہ بچہ، کیونکہ انسان جو ہے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ہچکچاہٹ محسوس انہوں نے کی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ ایمان کو بچانے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے یہ معصوم بچہ کیا، اگر اس طریقے سے سینکڑوں بچے ہوں اور وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑے ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اور پیدل مکہ سے مدینہ کتنا لمبا سفر ہے آپ جانتے ہیں، ریتلی زمین ہے، کوئی سواری نہیں، چلتے چلتے مدینہ پہنچتے ہیں، ظہر کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی مسافر آدمی، پتہ چلتا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف ہے، ہونٹ بھی پھٹے ہوئے ہیں، چل کر کے قدم بھی پھٹ چکے ہیں، خون جو جاری ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن تم نے کیا کیا، کیسے آئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جائیداد کو لٹا دیا، اپنی سواری کو لٹا دیا، اپنی بیوی کو لٹایا، اپنے رشتہ دار کو لٹایا، اپنے لخت جگر، اپنا بیٹا معصوم بچہ کو بھی میں نے قربان کیا، اسے بھی چھوڑ دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دنیا کی ساری چیزوں کو لٹایا، لیکن ایک قیمتی چیز ایمان کو میں نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، اور میں اسلام کے ساتھ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے جب یہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبد الرحمن اگر تم نے اپنی جائیداد کو لٹایا، اپنے بچے، بیوی، تمام رشتہ داروں کو اپنے
گھر کو لٹایا، اور اگر تم نے ایمان کو بچا لیا تو کچھ بھی نہیں لٹایا، بلکہ سب کچھ تمہیں اللہ رب العالمین اس سے بہتر جنت میں عطا کرنے والا ہے۔ تو ایسے بھی کچھ صحابہ اکرام تھے جن کو آڑے بچے بیوی نہیں آئے، لیکن کچھ صحابہ اکرام ایسے بھی تھے جن کے بیوی بچے آڑے آ گئے، اور بعد میں وہ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں جو پہلے مہاجرین پہنچ چکے تھے ان لوگوں نے بہت سا علم دین حاصل کر لیا تھا، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر لیا تھا، ان لوگوں کو بڑا غصہ آیا، اور غصہ آیا تو اب وہ برا بھلا کہنا شروع کیا اپنے بچے کو، اپنی بیویوں کو۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی کو ذکر کیا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اے صحابہ اگر تم لوگ اسے معاف کر دو اور درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور تم معاف کر دو یعنی بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر سورہ طلاق کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے فوائد کیا ہے۔ تقوی اختیار کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، یہاں پر اللہ رب العالمین نے 2 فائدے کو ذکر کیا ہے۔ کیا کیا فائدہ؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ گویا کہ تقوی کے 2 فوائد اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مشکل اور مصیبت میں پریشان ہے تو تقوی اختیار کرتا ہے تو اس مصیبت کے راستے کو اللہ ختم کر دیتا ہے، تقوی اختیار کرنے کی بنیاد پر۔ اور دوسرا فائدہ، اگر کوئی انسان روزی سے پریشان ہے، رزق سے پریشان ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ ایسی جگہ سے اسے رزق پہنچاتا ہے کہ وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کیا یہاں سے بھی اللہ روزی دے گا۔ لہٰذا تقوی کے بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے 2 فوائد کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم، تحریم کا مطلب کیا ہے؟ حرام۔ تحریم کس سے؟ حرام سے ہے۔ اس سے ایک بات ذہن میں بیٹھا لیں کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے، یہاں تک کہ نبی کو بھی نہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے سورۃ التحریم کی ابتدائی چند آیتیں، ان میں سے پہلی آیت، یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم، آپ نے کیوں حرام کیا، ما احل اللہ لک، جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا، تبتغی مرضات ازواج، کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں صحیح بخاری اسی آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ زینب رضی اللہ عنہ، زینب بنت جہش، اس کے گھر میں جاتے اور شہد پی کر آتے تھے۔ شہد جو اصلی شہد ہے جس میں شفا ہے، تو شہد پی کر آتے تھے، اور روزانہ کا معمول تھا زینب کے۔ اب ادھر 2 بیویاں اور بھی ہیں، ایک حفصہ اور عائشہ۔ اب یہ دونوں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان دونوں کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ روزانہ نبی زینب بنت جہش کے گھر میں جا کر کے بہت دیر، کافی دیر تک بیٹھتے ہیں، یہ بات پسند نہیں ہے۔ اب ان دونوں نے ایک اسکیم تیار کی، ایک پلاننگ کی، لیکن پلاننگ کیا جھوٹی ہے کہ حضرت زینب کا گھر ہے ادھر، ایک طرف حفصہ کا گھر ہے، دوسری طرف عائشہ کا۔ ان دونوں نے، یعنی دونوں جو پڑوسی ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ وہاں پر جا رہے ہیں، تو ان دونوں نے پلاننگ کی کہ جیسے ہی زینب کے گھر سے نبی نکل کر کے آئے، ہم میں سے جس کے بھی گھر میں داخل ہوں کہہ دینا کہ اے نبی، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر اس وقت ایک بدبو چیز ہوتی تھی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق داخل ہوتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد شہد پیتے ہیں. اب ان دونوں میں سے کسی ایک کے گھر میں جاتے ہیں تو اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے. پیے کیا؟ شہد. بو کیا؟ مغافر کی. حالانکہ مغافر کی بو نہیں تھی لیکن پلان ہے، اسکیم ہے. پھر دوسرے بیوی کے پاس جاتے ہیں. اب ایک ہی بات لوڑی کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے، حفصہ نے بھی یہی بات کہی، عائشہ تم بھی یہ بات کہہ رہی ہو، میں نے تو پیا شہد ہے، مغافر کی بو کیسے آئی ہے؟ کہ اللہ کے رسول ہاں مغافر کی بو آ رہی ہے. اصل میں کہ اس کے گھر نہیں جانا. جس کے 2-3 بیٹیاں ہیں ان کو پوچھے پتہ چلے گا. تو ان کے گھر نہیں جانا یہ اصل مقصد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا کہ آج سے میں اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیتا ہوں. حرام کر لیتا ہوں. حرام کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک. اللہ رب العالمین نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا تھا آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواج، کیا آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا. اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. اگلی چند آیتوں میں اس کا خلاصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ نے مغافر نہیں بلکہ آپ نے شہد ہی پیا ہے، مگر ان دونوں نے آپ کے خلاف یہ اسکیم تیار کی تھی. جب ان کو معلوم ہوا تو ان لوگوں نے پوچھا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قالت من انبأک ھذا، اے نبی آپ کو کس نے یہ بات بتائی؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے جو خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. تم جو اسکیم تیار کر رہے تھے، میٹنگ کر رہے تھے، اس کے بارے میں اللہ کو معلوم تھا اور اس اللہ نے آیت نازل کر کے بتا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان کی ہیں اور یہ دونوں مثالیں 2 قسم کی عورتوں کی مثال ہیں. ایک مثال نوح اور لوط علیہ السلام کی بیوی. آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لاتی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لاتی ہے. اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی ہمارے نیک بندوں میں سے 2 نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن ان دونوں نے خیانت کی. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ بچے نہیں اور اللہ نے کہا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ. داخل ہونے والوں کے ساتھ یہ 2 عورتوں کی مثال. اور مزید 2 عورتوں کی مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے. ایک فرعون کی بیوی، ایک فرعون کی بیوی کی مثال، اور دوسری خاتون مریم. فرعون جنہوں نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وقت کا وہ بادشاہ ہے، محل ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ جو ایک بادشاہ ہوتا ہے اس کے پاس کون سی چیز کی کمی ہوتی ہے. لیکن اس کی جو بیوی ہے اس پر ایمان نہیں لاتی ہے. ایمان کس پر لاتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر. اور وہ کیا کہتی ہے؟ اذ قالت، وہ دعا کرتی ہے رب سے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار میں تجھ سے تیرے پاس جنت میں ایک گھر کا سوال کرتا ہوں. دنیا کا محل مجھے نہیں چاہیے، یہ شاہی محل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اے پروردگار عالم جنت میں مجھے ایک گھر چاہیے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے. اللہ رب العالمین نے یہاں مثال دی ہے، یہاں پر مردوں کے لیے بھی اور ہم ماں اور بہنوں کے لیے بھی مثال ہے. مردوں کے لیے مثال یہ ہے کہ اگر بیوی نافرمان ہے تو آپ نوح علیہ السلام کی بیوی کو یاد کر لیں.
لوط علیہ السلام کی بیوی کو یاد کر لیں. ہم تو عام انسان ہیں، وہ تو وقت کے نبی تھے نوح علیہ السلام، جس کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی. اس کی بیوی اس پر ایمان نہیں لاتی ہے. لوط علیہ السلام ایک مشہور پیغمبر ہے، اس کی بیوی ایمان نہیں لاتی ہے. تو ہم اور آپ کتنے ہم اپنے مقام رکھنے والے ہیں. اور اسی طریقے سے ماں اور بہنوں کے لیے مثال ہے کہ وقت کا ظالم بادشاہ ہے، لیکن شوہر مشرک ہے، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن اس کی بیوی ایمان لاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، اس پر ایمان نہیں لاتی ہے، اور اللہ سے دعا کرتی ہے، اے پروردگار عالم فرعون کے عمل سے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دینا، اور اسی طریقے سے جنت میں مجھے ایک گھر بنانا، یہ محل ہمیں نہیں چاہیے. لہٰذا اگر کسی کا شوہر اس کے خلاف ہے تو آپ یاد کر لیں فرعون کو، اگر بیوی خلاف ہے تو یاد کر لیں حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کو. انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کو عام رات نہ تصور کریں، بلکہ جس طریقے سے اس سے پہلے 2 رات میں آپ نے شب بیداری کی ہے، یہ 3ری رات ہے، اور پھر اس کے بعد بھی یہ 4تھی رات ہے، اس کے بعد اور ایک رات آنے والی ہے. تو ان راتوں کو آپ صحیح طریقے سے شب بیداری کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور بطور خصوص اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو آپ بار بار پڑھتے رہیں انشاءاللہ. اور ایک تھوڑا سا بیان مختصر، عبداللہ بھائی کا بیٹا ہے، ان کا ایک تھوڑا سا مختصر بیان ہوگا، آپ سنیں.